کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے کافی کو کیسے دریافت کیا؟ چلیں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دنیا بھر میں روزانہ 1.5 بلین کپ سے زیادہ کافی پی جاتی ہے، جو تقریباً 300 بڑے سائز کے سوئمنگ پولز کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کے باورچی خانے میں کافی کا استعمال نہیں ہے تو آپ کا شمار غریب لوگوں میں ہے۔ کافی ایک عالمی مارکیٹ ہے جو تیل کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ 1200 سال قبل محنتی لوگ کافی کے بغیر جاگتے رہنے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ تحقیق کے مطابق خالد نامی ایک عرب مسلمان اور اس کے بکریوں کے ریوڑ نے یہ سادہ زندگی بدل دینے والا مادہ دریافت کیا۔ جب اس کی بکریاں ایتھوپیا کے پہاڑ پر چر رہی تھیں، اس نے دیکھا کہ وہ ایک خاص قسم کے دانے کھانے کے بعد زندہ دل اور پرجوش ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے صرف ان دانوں کو کھانے کے بجائے ان کو ابال کر قوا ایجاد کیا۔ یمن میں نیک لوگوں نے قہوہ کا استعمال شروع کیا، جس کا استعمال آج ہم بیدار رہنے کے لیے کرتے ہیں، جس نے انہیں رات گئے عبادت کے دوران توجہ مرکوز کرنے میں مدد کی۔ کافی باقی مسلم دنیا میں حاجیوں اور تاجروں کے ذریعے پھیلی۔ مکہ اور ترکی میں 15 صدی میں، جبکہ 16ویں صدی میں قاہرہ پہنچی۔ پہلی بار 1650 میں پاسکوا روزی نامی ایک ترک تاجر کافی کو انگلینڈ میں لایا اور اسے لندن کے ایک کافی ہاؤس جارج یارر لومبارڈ اسٹریٹ میں فروخت کیا۔ ہم بسال پہت کرن ہل میں ایک کافی ہاؤس کھولا کے اس کا نام سلانے تیتر کے گن لائے افوانا بھی بیانی کا شونن کونس کمپنی ہے تلم ایک کافی شپ تو شنے پوئی لیٹ کیمنا میڈیکن کی ریئل میں تقریباً 500 کافی ہاؤسز تھے، جبکہ پورے انگلینڈ میں ان کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ انہیں پینی یونیورسٹیوں کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ آپ کافی کی بدولت ہی آج کے عظیم دماغوں کے ساتھ بات کر سکتے اور انہیں سن تھے۔ یورپ میں زیادہ تر کافی کا استعمال روایتی مسلم مشروب کے طور پر مبنی تھا۔ اس میں کافی پاؤڈر، چینی اور پانی کے آمیزے کو ایک ساتھ ابالنا پڑا، جس سے کپ میں کافی کی باقیات رہ گئی کیونکہ اسے تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ 1633 میں کافی کو تیار کرنے اور پینے کا ایک نیا طریقہ دریافت ہوا اور یہ طریقہ کافی ہاؤس کا پسندیدہ بن گیا۔ کیپوچن خانقاہ کے ایک پادری مارکو ڈی ایویانو کو کیپوچینو کافی کواس سے منسلک کیا گیا تھا، جو 1683 میں ویانا کا محاصرہ کرنے والے ترکوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اسے اپنے ذائقہ کے لیے بہت مضبوط سمجھتے ہوئے انہوں نے اسے کریم اور شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کیا، جس سے کافی کا رنگ بھورا ہو گیا، جس کی مناسبت کیپوچنز کے لباس کے رنگ سے ملتی جلتی ہے۔ اس طرح ویانائیوں نے مارکو ڈاٹی ایویانو کے حکم کے احترام میں اس کا نام کیپوچینو رکھا۔ تب سے کیپوچینو اس کے خوشگوار، ہموار ذائقہ کے لیے پیا جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ جان چکے ہیں کہ کافی مسلمانوں کی دریافت ہے۔